بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کریں گے کہ وعدہ کس طرح نبھایا جاتا ہے، اور اس کی وعدہ نبھانے کی ایک بہت ہی زبردست مثال پیش کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسحاق بن ابراہیم موصلی کے والد سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید علیہ رحمہ اور جعفر بن یحییٰ برمکی حج کے لیے روانہ ہوئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو جعفر بن یحییٰ نے مجھ سے کہا، کیا تم میرے لیے کوئی ایسی لونڈی تلاش کر سکتے ہو جو حسن و جمال اور ذہانت میں بے مثال، نغمہ گنگنانے میں با کمال اور انتہائی با ادب ہو؟ میں نے کہا، کوشش کرتا ہوں کہ ایسی لونڈی کہیں مل جائے۔ چنانچہ میں ایسی صفات کے حامل لونڈی کی تلاش میں لگ گیا۔ بالآخر مجھے معلوم ہوا کہ فلاں شخص کے پاس ایسی لونڈی مل سکتی ہے۔ میں مطلوبہ شخص کے پاس پہنچا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس نے ایک لونڈی مجھے دکھائی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی خوبصورت اور با ادب لونڈی میں نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ جب اس نے نغمہ گنگنایا تو آواز بڑی دلکش اور سریلی تھی۔ مجھے وہ بہت پسند آئی۔ میں نے اس کے مالک سے کہا، بتاؤ اس کی کیا قیمت لوگے؟ مالک نے کہا، میں ایک دام بتاؤں گا اور اس سے ایک پیسہ بھی کم نہ کروں گا۔ میں نے کہا، بتاؤ۔ اس لونڈی کے مالک نے کہا، 40,000 دینار۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ لونڈی ہماری ہو گئی، تم کچھ انتظار کرو، میں رقم کا انتظام کرتا ہوں۔ لونڈی کے مالک نے کہا، ٹھیک ہے، یہ لونڈی تمہاری ہے اور تم رقم لے آؤ۔ چنانچہ میں جعفر بن یحییٰ کے پاس آیا اور کہا، جیسی آپ لونڈی چاہتے تھے وہ مل گئی ہے۔ اس میں وہ تمام صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں جو آپ نے بتائی تھی۔ وہ انتہائی حسین و جمیل، سریلی آواز کی مالک، بہترین رنگ و روپ والی اور انتہائی با ادب ہے۔ میں سودا طے کر آیا ہوں، آپ مزدوروں کو حکم دیں کہ رقم اٹھائیں۔ تو انہوں نے مزدوروں کو حکم دیا، مزدوروں نے رقم اٹھائی، درم کی تھیلیاں اٹھائی اور میرے ساتھ لونڈی کے مالک کے پاس آ گئے۔ جعفر بن یحییٰ کچھ دیر بعد اکیلا ہی وہاں پہنچ گیا۔ ہم وہاں پر موجود تھے، لونڈی کے مالک سے بات کر رہے تھے۔ جب جعفر بن یحییٰ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے لونڈی کے حسن جمال کو دیکھا اور بہت ہی متعجب ہوئے اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کیا ہے۔ لونڈی نے اپنی دلکش اور سریلی آواز میں نغمہ گنگنایا تو جعفر بن یحییٰ بہت خوش ہوا اور مجھ سے کہا، تمہارا انتخاب ہمیں بہت پسند آیا، جلدی سے لونڈی کی قیمت ادا کر دو۔ میں نے مالک سے کہا، یہ پورے 40,000 دینار ہیں، ہم نے ان کا وزن کر لیا ہے، اگر تم چاہو تو دوبارہ وزن کر لو۔ اس نے کہا، ہمیں تم پر بھروسہ ہے۔ لونڈی کے مالک نے کہا، ہمیں تم پر بھروسہ ہے۔ جب لونڈی کے مالک کے ساتھ ہماری ملاقات، یہ باتیں ہو رہی تھی، تو لونڈی نے ہماری یہ باتیں سن لی تو اپنے مالک سے کہنے لگی، میرے سردار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، لونڈی کے مالک نے، تو جانتی ہے کہ ہم کتنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، لیکن حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اگر ہم پر تنگی کے دن آ گئے تو کیا بنے گا؟ میں تو کسی کے سامنے کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، لہٰذا حالات کے پیش نظر میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ تجھے کسی ایسے شخص کے ہاتھوں فروخت کر دوں جو تجھے ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے اور وہاں تیری تمام خواہشات پوری ہو سکے۔ لونڈی نے بڑے غمگین آواز میں کہا، میرے آقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اگر آپ کی جگہ میں ہوتی اور میری جگہ آپ ہوتے تو میں تمام دنیا کی دولت کے بدلے بھی آپ کو فروخت نہ کرتی۔ کیا آپ کو اپنا وعدہ یاد نہیں؟ آپ نے ہی تو وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی تجھے بیچ کر تیری رقم نہیں کھاؤں گا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ لونڈی کی درد مندانہ گفتگو سن کر مالک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ یہ لونڈی
میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد کر دی ہے، اب میں اس سے نکاح کرتا ہوں اور میرا گھر اس کا مہر ہے۔ جب عقد نکاح ہو گیا تو جعفر بن یحییٰ نے مجھ سے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ میں نے مزدوروں کو حکم دیا کہ تمام رقم واپس لے چلو۔ جعفر بن یحییٰ نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اب اس رقم سے ایک درہم بھی واپس نہیں جائے گا۔ پھر جعفر بن یحییٰ نے لونڈی کے مالک کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہ تمام رقم تجھے مبارک ہو، اسے اپنی اور اپنی نئی منکوحہ کی ضروریات پوری کرو اور ہنسی خوشی رہو، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، رحمت کرے اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر جعفر بن یحییٰ نے ہمیں ساتھ لیا اور 40,000 دینار وہیں چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ محترم سامعین کرام، کہ اتنی بڑی رقم ہونے کے باوجود بھی جب اس لونڈی نے اپنے مالک کو اس کا کیا ہوا وعدہ یاد دلایا تو وہ غمگین ہو گیا کہ کہیں میں وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو اس نے فوراً ہی وہ سودا طے کیا ہوا توڑ دیا اور اس لونڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوف کی خاطر آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا۔ محترم سامعین کرام، ہمیں بھی جب کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو کچھ بھی حالات ہوں، تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، تو وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والا بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے اور ان پر ہمیشہ کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔